بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں، 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس کی 52 نمبر آیا مبارکہ، 5واں رکوع ہے سورہ یونس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ تذکرہ ہو رہا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانا، بت پرستی میں لگے رہے، شرک میں مبتلا رہے اور ایمان کی طرف نہیں آ سکے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تم بات مان لو، جس طرح پہلی قومیں، قوم سمود، قوم عاد اور دیگر اقوام تمہارے سامنے ان کے کھنڈرات موجود ہیں، یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ کہلاتے رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی ان پر بھی عذاب آ گیا، تو تم نافرمانی نہ کرو۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو مانتے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے استفسار کیا، محبوب آپ پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا کسی بھی وقت، صبح آ جائے، شام کو آ جائے، تو کیا تم اس کو روک سکو گے؟ کیا مجرم اسی بات کی جلدی کر رہے ہیں، یہی چاہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے؟ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تم اس کو روک نہیں سکو گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی اللہ کی بات مان لو۔ اور یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو جہنم میں بھیجے گا، یعنی دنیا میں ایک تو عذاب آیا اور اختتام ہو گیا، پھر قبر کے مرحلے گزرے، اور اب جب بلکہ قبر سے ہی عذاب شروع ہوتا ہے، پھر ایسا دائمی عذاب شروع ہوگا کہ وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا تو پھر جہنم سے نکل نہیں سکے، کیونکہ کفر وہ بنیادی وجہ ہے جو دائمی عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کہا جائے گا جن لوگوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، کفر ہے، جنہوں نے کفر و ظلم کیا اور شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ ذوقوا عذاب الخلد، اب عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون، تمہیں جزا دی جائے گی وہی ما کنتم تکسبون، جو تم کرتے رہے، دنیا میں جو کیا کرتے تھے اسی کی ہی جزا تمہیں دی جائے گی، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی اور کی سزا تمہارے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی، وہی عذاب تمہیں ملے گا، وہی سزا ملے گی جو تم نے کیا، اور دنیا میں جو کرتے رہے آج وہی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ یعنی جس عذاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ واقعہ اسی طرح ہے، آئے گا؟ اب وہ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ وہ اس پر عمل کریں، اس کو قبول کر لیں، اس کو مان لیں اور پھر اپنی اصلاح کر لیں، بلکہ وہ تو مذاق کے طور پر پوچھتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوگا، اچھا ایسا بھی ہو، مرنے کے بعد ہم دوبارہ بھی زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں جہنم میں بھی بھیجا جائے گا، یا اللہ کے سامنے ہمارا سوال و جواب بھی ہوگا، ایسی بھی کوئی صورتحال ہوگی؟ تو پوچھتے ہیں احق ہو، کیا یہ حق ہے؟ قل ای وربی انہ لحق، فرما دیجیے ہاں ہاں میرے رب کی قسم ہے کہ یہ بالکل حق ہے، جو بات تم سے کہی جا رہی ہے یہ سچ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ واقعتاً ایسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ وما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کو ختم بھی نہیں کر سکتے، تم سارے مل جاؤ اور مل کر کہو کہ ہم اپنی مرضی چلا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک لیں، تو کائنات کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ارادے سے اور اس کے حکم سے کوئی نہیں روک سکتا اور مانے کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ،
اور اگر ہر نفس جس نے ظلم کیا ہے زمین میں وہ یہ خواہش کرے گا، وہ یہ چاہے گا، یعنی جو ظلم کرتے رہے دنیا میں، شرک اور کفر میں مبتلا رہے، ان کی خواہش کیا ہوگی؟ لفتدت بھی، کاش کہ ہم اس کا کوئی معاوضہ دے دیں، کوئی فدیہ دے دیں، یعنی ہم نے جو ظلم کیا اور جو کفر اور شرک کیا تو ہم سے اس کا کوئی معاوضہ لے لیا جائے اور ہمیں معاف کر دیا جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر ایمان قبول کر لو، اعمال میں کمی بیشی ہوگی تو اس کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اگر ایمان ٹھیک نہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہوگی اور کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ وہ اثر الندامہ، وہ اپنی شرمندگی کو، ندامت کو چھپائیں گے۔ لما رأوا العذاب، جب عذاب دیکھیں گے۔ دنیا میں تو طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، لیکن جب قیامت میں عذاب کو دیکھیں تو کب شرمندہ ہوں گے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ عذاب آئے گا اور ہم مذاق اڑاتے تھے اور ہم مانتے نہیں تھے۔ اب شرمندگی ہوگی کہ ہم کاش مان لیتے، ہم اس وقت دنیا میں اس بات کو قبول کر لیتے، لیکن عذاب کو دیکھ کر ندامت اور شرمندگی کو چھپائیں گے۔ وقضی بینہم بالقسط، ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو وہ جس چیز کے مستحق ہیں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ اب اختتام کے طور پر یعنی اس مضمون کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اس کی کیا توجیہ کیا ہے؟ میں اس کی ایک ہی توجیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور جو اس نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، جو اس نے ارشاد فرمایا ہے وہ اس کے مطابق فرمائے گا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں اور ہر ایک شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم عارضی ہیں، پہلے بھی ہمارے بڑے آئے چلے گئے، ہم بھی عارضی ہیں، چلے جائیں گے۔ تو کون ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ وہ مالک ہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں۔ الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور خبردار سمجھ لو، جان لو، ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ کا وعدہ ہی حق ہوگا۔ یعنی اللہ کے اندر یہ سارے مفہوم ہیں، جان لو، سمجھ لو۔ یہ حرف تنبیہ اس کو کہا جاتا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خبردار یعنی چکنے ہو جاؤ، دھیان رکھنا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں نا کائنات کے کتنے اس وقت بھی دنیا میں بسنے والے اکثر لوگ نہیں مانتے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کو رب نہیں مانتی، یا مانتی ہے تو وہ کسی اور طریقے سے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور کوئی ویسے ہی ایتھیسٹ بن گیا، اللہ کو چھوڑ گیا۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ بھی کرتا ہے، وہی مارتا بھی ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اس مضمون کو مکمل کر رہا ہے کہ جب کائنات کا مالک وہ ہے، اسی کا سارا کچھ ہے، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے، مالک بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرے گا اور موت بھی وہی عطا فرماتا ہے، تو ہمیں اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا مضمون کیا بتاتا ہے؟ جب زندگی بھی اسی کی ہے، موت بھی اسی کی طرف سے عطا کرتا ہے اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اسی کے حکم کے مطابق گزاریں، تاکہ کل جب ہم اس کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمیں وہاں شرمندگی نہ ہو، جس طرح ان کافروں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم اسے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔